اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمان بہن بھائی حضرات اس بات پر غور کریں کہ آج کل کے مغربی ممالک کی جدید ترقی کے آگے مسلمانوں کو علم اور تحقیق کے میدان میں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل جن مولویوں کے ہاتھوں میں اسلام کی بام توڑ ہے وہ ان معصوم مسلمانوں کو کس جہالت کے راستے پر لے آئے ہیں۔ آئیے ذرا مولویوں کی جہالت پر پاکستان کے مایہ ناز دانشور حسن نثار صاحب کے تاثرات کو سنتے ہیں۔ پڑھو، یاد کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یار یہ جہالت کا ایک پلندہ ہے۔ اور سعید اسد بھی آندا میں کتا، فلانا مولوی آندا میں کتا، فلانا آندا میں کتا، اسی کتے ان کے کتوں۔ یہ جو ہے نا ملا ہمارا اس کی مت ماری گئی، اس کو بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا تھا نا، جیسے کہ میں نے مسٹر کول سے کہا تھا، نان مسلمز ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی، they will not be equal citizens. If you wish to call it, you can call it second rate citizens. I don't object. یہ اپنے ساخت کی کوئی اپنی میڈن سواد یا اپنے کو گھر میں بنائی ہوئی کوئی چیز ہے جس کا نام انہوں نے اسلام رکھ دیا ہے۔ آپ کی کتابیں اٹھا کے پیش کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس موقع کے کوئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی کسی اور کا۔ ہم وہ قوم ہیں جو خون پینے والے ہیں۔ یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنی نوع انسان کو، یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے، یہ گاڑی کی ونڈ سکرین صاف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے۔ آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا ہے۔ یہی بات ہماری تھی، ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے، یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ آج یہی بات بش کہہ رہا ہے۔ مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے۔ ایک گلی اور محلے میں جو ہے نہیں ہے، متحد نہیں ہے، آپ ان کی ڈریم سیلنگ کر رہے ہیں، آپ ان کے خواب بیچتے ہیں۔ تشدد کی ایک افسوسناک کہانی۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک طلبہ تنظیم کے ہاتھوں شدید زخمی ہونے والے پروفیسر افتخار بلوچ کی حالت خطرے سے باہر ہے، البتہ ان کی بائیں آنکھ متاثر ہوئی۔ اسلامی جماعت طلبہ کے گنڈے سے وہ لوگ جو ریسٹیکیٹ ہوئے ہیں، میں نے وہ اندر سے تالا لگا دیا گیا، انٹرنل لاک جو تھا، باہر کا تار آ کے دروازہ توڑا اور گالیا اور جیسے ان کا ہوتا ہے، اور پھر اندر آ کے وہ انہوں نے دوسرا دروازہ توڑنا، واش روم میں تھا۔ حکم یہ ہے کہ علم حاصل کرو، چین تک جانا پڑے۔ اب حکم یہ ہے، اس میں ترمیم آئی ہے، یہ پتہ نہیں 18ویں ہے یا 19ویں، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اپنے اساتذہ کے سر پھاڑنے پڑے۔ کتنے ٹانکے لگے تھے ڈاکٹر؟ 9 ٹانکے لگے۔ 9 نہیں، 9 تو نہیں، 18ویں ترمیم کا موسم، 18 ہوتے تو کوئی بات۔
بولو تیری ماں کا قسم اندر اٹھائی اس بدبخت کو کنجرا کیا میں آخر میں اپنے پیارے مسلمان بہن بھائی حضرات سے یہی کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن میں ویسٹ کی ترقی کو دیکھیں اور جاہل ملا کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا حال دیکھیں. اگر مولوی کی جہالت کو دماغ سے نکال کر قرآن کی اصل تعلیم کو دیکھیں تو ایک مسلمان کو قرآن سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایک مسلمان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کرنی ہے کہ زمین کے علاوہ چاند اور ستاروں کو فتح کرنا ہے، مرتے ہوئے کو زندگی دینی ہے. اس دنیا میں ویسٹ امن قائم نہیں کر سکا، لیکن مسلمانوں نے اس دنیا میں امن قائم کرنا ہے. خدا کے لیے مولوی کی جہالت کو چھوڑ کر اپنے دل کو صاف کر کے علم و تحقیق کے جہاد میں اس طرح شامل ہوں جو حکم قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. آپ حضرات نے قرآن کریم کی علم و معرفت اور حکیمانہ کلام کو سنا اور مولویوں کی نچلے درجے کی جہالت کو دیکھا. اب اس کا فیصلہ آپ خود کریں.